نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ هما في الغار اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے غار ثور کے متعلق معلومات اور واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال دعوت اور تبلیغ کی۔ اسی اثناء میں مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں، اذیتیں اور مصیبتیں دی۔ اسی اثناء میں مشرکین مکہ نے دارالندوہ میں ایک مشورہ کیا، اور اس مشورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت زیادہ آراء آ گئے۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم کیا اور مکہ کو چھوڑنے کا حکم دیا اور مدینہ منورہ کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور غار ثور چلا گیا۔ میرے دوستو، غار ثور یہ مکہ مکرمہ میں سے تقریباً 7 کلومیٹر کے دوری پر ہے، اور یہاں جو جبل ثور ہے اس پر غار ثور ہے۔ یہ غار ثور یہ تقریباً زمین سے 750 میٹر کے اونچائی پر ہے، 2460 فٹ کے اونچائی پر ہے، اور تقریباً زمین سے غار ثور کے اونچائی تک تقریباً 1750 سیڑھیاں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کو اندر سے صاف کیا، پھر مکڑی نے جالا بنا دیا اور کبوتر نے گھونسلے بنا دیا اور اس پر انڈے دیے۔ خدمت کرنے والے 3 صحابی اور صحابیہ تھے۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ مکرمہ سے خبریں لے آتے تھے۔ دوسرا شخصیت عبداللہ ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو وہ بکریاں چراتے تھے اور اسے دودھ دویا کرتے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ اور تیسرا وہ صحابیہ ہے جس کا نام ہے اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ذو النطاقتین کہا جاتا ہے۔ وہ مکہ مکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کرتے تھے۔ غار ثور اب بھی لاکھوں مسلمان غار ثور کی طرف اونچائی پر جاتے تھے، وہاں پر عبادت کرتے ہیں، اور غار ثور میں تقریباً 2 یا 3 آدمیوں کی جگہ ہے، اور تقریباً 2 سے 3 گھنٹے تک آدمی وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔